جناب عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہوں، ان کے حمایتی ہوں یا کٹر مخالف، سب کو اس وقت ایک ان کے ذہنوں میں سوال ہے کہ عمران خان جو ہے احتجاج کا اعلان کب کرتے ہیں، کب وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں لانگ مارچ کے لیے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ وہ دیر کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کو انتظار کروا رہے ہیں۔ اور اسی سیاست کے بنیادی سوال سے، جو پاکستان کی سیاست ہے اس کا جو سب سے گمبھیر، سب سے بڑا سوال ہے، اسی سے جڑے ہوئے دیگر کئی اہم سوالات ہیں جن پر میں آگے چل کر بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور اہم نقطہ اٹھاتے ہیں، ایک اور اہم سوال اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ کیا پاکستان میں کسی سطح پر اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہماری سیاست بند گلی میں آ گئی ہے اس کو اس بند گلی سے نکالا جائے، سیاست کی اس الجھی ڈور کو سلجھایا جائے۔ میرے ذرائع کے مطابق یقیناً اس چیز کی جو ہے بڑی تابڑ توڑ کوششیں ہو رہی ہے کہ جناب معاملے کو حل کیا جائے مذاکرات کے ذریعے، اور اس کے لیے پس پردہ جو ہے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، رابطے ہو رہے ہیں۔ اور اس کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں کہ جو کہتے ہیں نا صدارتی محل میں، جو ہم نے پچھلے دنوں ایک شہرت سنی تھی کیونکہ بڑی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی منفی اس کا نتیجہ نکلا، تو لیکن نہیں، اس کے بعد جو ہے گفتگو کا سلسلہ رکا نہیں ہے کسی نہ کسی سطح پر، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اس پورے مذاکرات کے عمل میں ایک طرف تو پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف وہ لوگ شامل ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں ریاستی ادارے، جنہیں جو ہے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جی ہمارے ملک کے حالات جو ہیں کتنے سنگین ہیں، انہیں ادراک ہے کہ جی پاکستان کتنا مشکل میں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری معاشی حالت بڑی دگرگوں ہے اور ملک جو ہے کسی اور مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم سڑکیوں کی سیاست کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی میں آ جاتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت، اور یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت، ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح اس عمل کو سبوتار کر دیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی عمران خان صاحب کی کردار کشی کی مہم زور پکڑتی ہے، آڈیو لیک سامنے آتے ہیں، لوگوں کی گرفتاریوں کی ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ دھمکی آمیز لہجے میں بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مزید سیاست میں اسکیلیشن ہوتی ہے کہ پنجاب جو ان کے خلاف مقدمہ، جو پنجاب حکومت ہے ان کے خلاف مقدمہ قائم کر دیتی ہے۔ تو یعنی کہ ایک طرف کوششیں جاری ہیں کہ جناب مسئلہ حل ہو، دوسری طرف حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے وہ جھنجھلا جائیں، غصے میں آ جائیں اور وہ میدان میں آ جائیں، اور حکومت کو زوم اس بات کا ہے کہ جناب اگر وہ میدان میں آتے ہیں تو وہ طاقت کا استعمال کر کے ان کی تحریک کو کچل دیں گے۔ یعنی کہ ایک طرف وہ قوتیں سرگرم عمل ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی یہ مذاکرات جو ہیں وہ پٹری سے اتر جائیں، لیکن دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ مذاکرات جو ہے نتیجہ خیز ہوں اور بات سڑکوں تک نہ پہنچے، اور چھوٹے چھوٹے سیاسی مفاد کے لیے آپ ملک کے مستقبل کو، ملک کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ اچھا، اسی مطلب جو ہم لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اسی منظر نامے کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہوگا کہ عمران خان جو یہ دیر کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیونکہ کوششیں جاری ہیں، اور کسی بھی جو سیاستدان کا جو واقعی جس کو پتہ ہو، مطلب ہے کہ سیاست کی نزاکتوں کو سمجھتا ہو، سب سے اہم عہدے پہ رہ چکا ہو، سسٹم کا حصہ رہ چکا ہو جیسے کہ عمران خان، تو پھر وہ اس چیز میں وہ کبھی پہل نہیں کریں گے اس بات میں، جب تک بالکل ہی مجبور نہ ہو جائے، جب تک ان کے پاس سارے آپشن بند ہو جاتے ہیں، بالکل تاریکی ہو جاتی ہے، تب پھر وہ نکلیں گے سڑکوں پہ۔ جب تک امید کی کوئی کرن باقی ہے اس وقت ان کی خواہش ہوگی کہ جی مذاکرات کے ذریعے جو ہے معاملات حل ہو جائیں۔ اچھا، اسی میں مگر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف خیال کے لوگ ہیں، ان کے جو رہنما ہیں بعض سمجھتے بڑے ریڈیکل ہیں کہ جی ہمیں فوراً نکلنا چاہیے، بعض سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی صبر کا دامن آپ جو ہے وہ بالکل نہ چھوڑیں اور کوشش جاری رکھیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں۔ تو پی ٹی آئی کے ایک ہمارے سینئر ان کے ساتھی سے میری آج ابھی بلکہ کچھ دیر پہلے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا جی لانگ مارچ تو ضرور ہوگا، اور لانگ مارچ جب ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے حل نکلے گا۔ پھر دوسری طرف بعض لوگ جو ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ذرا سا میں کہوں گا کہ میانہ روی سے بات کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی ہماری خواہش یہ ہے کہ جی مذاکرات جو ہے کامیاب ہو جائیں، اور غالباً وہ جو مذاکرات کی جو کال ہوگی وہ اس وقت ہوگی کہ جب اس بات کا یقین ہوگا کہ جی کہتے ہیں زمین و مکان جو ہے وہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اس طرح سے حق میں کہ جناب جب وہ نکلیں گے یا اس بات کی بالکل فائنل کال دے رہے ہوں گے تب جو ہے کسی قسم کا سلوشن جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اور اسی تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ جی احتجاج کی کال جو ہے فوری بھی آ سکتی ہے، اس پہ چند مزید دن لگ سکتے ہیں، لیکن جو ونڈو ہے، وہ جو کھڑکی ہے جس میں یہ فیصلہ کرنا ہے وہ محدود ہے۔ اچھا، وہ کیوں محدود ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ جی مطلب خواہش کیا، ان کی کوششیں ہیں کہ جی پنجاب حکومت کسی طرح سے ان کے ہاتھ سے نکل جائے، پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل جائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پی ٹی آئی کے ہاتھ سے پنجاب نکل جاتے تو ان کو آسانی ہوگی چیزوں کو کچلنے میں۔ عمران خان بھی جانتے کہ جب تک پنجاب ساتھ ہے تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا نکل کر جو ہے اپنا لانگ مارچ کو لے کر آنا، یعنی کہ 25 مئی والی صورتحال نہیں ہوگی کہ حکومت پنجاب بھی مار رہی ہے اور وفاق بھی مار رہا ہے۔ تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جناب آپ اس ونڈو کو اویل کریں۔
تو ایک تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. اچھا اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو مطلب ہے کہ اگر احتجاج ہوتا ہے تو پھر کیا منظر نامے ہو سکتے ہیں. 3 ممکنہ منظر نامے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ جناب عمران خان کا احتجاج بڑا مؤثر ہو اور اس کے نتیجے میں حکومت گر پڑے. دوسرا منظر نامہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی تحریک کو کچل دیا جائے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب عمران خان نکلے اور پھر قیادت کے ہاتھ میں بعض اوقات جو ہے وہ احتجاج نہیں رہتا. لوگ جو ہے اتنے جھنجھلائے ہوئے ہیں، غربت کے مارے ہیں، مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، سیلاب کے مارے ہوئے ہیں، تو چیزیں کچھ سے کچھ ہو سکتی ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں. تو یہ تینوں منظر نامے اگر آپ دیکھیں منفی ہیں، کیونکہ اگر عمران خان احتجاج کے نتیجے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت پڑے گی کہ کوئی بھی جلوس لے کر آئے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 لوگ لے کر آئے اور جناب وہ حکومت کو ہٹا دے. تو یہ کوئی اچھا مطلب ہے کہ روایت نہیں ہوگی. اچھا اگر کچلا جاتا ہے اس کے نتیجے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے گا، نہیں آئے گا. اور خدا نخواستہ چیزیں اگر ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو اور زیادہ مشکل ہوگی. تو یہ کوئی بھی جو مطلب ہے اگر منظر نامہ آپ دیکھیں کہ احتجاج کی صورت میں، اس میں کسی سیاسی پلیئر کا تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کا فائدہ نہیں ہو سکتا. تو جناب اس وقت سب فریق جو ہے بری طرح پھنسے میں، سبھی جو ہے بری طرح سے دباؤ کا شکار ہیں. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جی جب تک ان کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، ان کے پاس ایک ترپ کا پتہ ہے جس کے استعمال کرتے ہوئے ایک لانگ مارچ کو جو ہے اپنے زیادہ کامیاب کر سکتے ہیں. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ سازشی عروج پر ہے پنجاب کو ان کے ہاتھ سے نکالنے کی. تو ان کے پاس وہ جو ونڈو ہے احتجاج کی وہ زیادہ بڑی نہیں ہے. تو وہ چاہیں گے کہ اس حکومت کے رہتے ہوئے وہ کوئی نتیجہ حاصل کر سکیں. پھر ظاہر ہے کہ 50 سے زیادہ وہ کہتے ہیں جلسے کر چکے ہیں، ان کے حمایتی تھک سکتے ہیں. اگر پھر بات ہو کہ جی اگلے اگست تک کی بات ہو رہی ہے تو اس مومنٹم کو برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہے. تو ان کے اوپر دباؤ ہے کہ مسئلہ جو ہے جلد حل ہو. حکومت کا پہ دباؤ ہے کہ کسی طرح وکٹ پہ کھڑی رہے. وکٹ پہ وہ اگر کھڑی رہے گی، جتنے دن کھڑی رہے گی اتنا ہی اس کو فائدہ ہے. وہی سمجھتی ہے کہ جناب اب سے یہ آگے ساکھ ڈار صاحب یہ کسی نہ کسی طرح کوئی کہتے ہیں نا نمبر گیم کریں گے، کسی طرح سے جو ایلوژن آف پراسپیرٹی کریٹ کریں گے، کچھ ڈالر کو قابو میں کریں گے، کچھ انفلیشن کو، ورلڈ کموڈٹی پرائسز بھی گر رہی ہیں، اس کی وجہ سے کچھ بینیفٹ جو ہے لوگوں کو عارضی طور پہ ہی صحیح وہ لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ اگلے الیکشن میں ہم اس کا فائدہ اٹھائیں حکومت کا خیال میں. پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں عمران خان پہ کیسز قائم کرنے کا موقع ملے، ان کی کردار کشی کا موقع ملے، ان کی پارٹی کو توڑنے کا موقع ملے. تو وہ بھی دباؤ میں ہے کہ جناب جتنا جلد جتنا دیر تک ہم وکٹ پہ کھڑے رہیں اور عمران خان کو کامیاب نہ ہونے دیں. پھر آتے ہیں ہمارے اداروں میں مطلب ہے کہ یہ ایک بڑا خیال تقویت پکڑ چکا ہے. وہ جانتے ہیں، ان کی کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پلس پر ہیں کہ جناب ملک جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ متحمل نہیں ہو سکتا احتجاج کا. تو اس چیز کا ریزولوشن چاہتے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے استحکام کی طرف بڑھے اور مسئلے حل ہوں. اسی تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی اگر احتجاج ہو جاتا ہے تو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں، اس بار انہوں نے جو منصوبہ بندی کی ہے وہ مختلف ہے پچھلے جو 25 مئی کو کی تھی اس کے مقابلے میں. اس بار ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ہم لوگ جو ہے ایک دم اسلام آباد پہ دھاوا نہیں بولیں گے. جو خیبر پختونخوا سے جلوس آئے گا وہ کہیں ترنول پہ پڑاؤ ڈالے گا، جو پنجاب سے آئے گا وہ کہیں پہ ڈالے گا فیض آباد کے آس پاس کہیں بیٹھے گا آ کر. جتنے ایگزٹ انٹری پوائنٹس ان کو چوک کیا جائے گا. ہر بڑے شہر میں چھوٹے شہر میں مظاہرے ہوں گے اور حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے گا. لیکن یہ ایک ناپسندیدہ صورتحال ہے کیونکہ اگر اس میں انتہا پسند جو ہیں وہ گھس جاتے ہیں، جو جھنجھلائے ہوئے ذہن ہے وہ تشدد پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا ملک کو نقصان ہوگا. تو صورتحال جو ہے بڑی مخدوش ہے اور ہمیں کسی معجزے کا کہتے ہیں دعا کرنی چاہیے کہ حالات جو ہیں ریزالو ہوں. اور اس پہ ذمہ داری سب سے زیادہ جو ہے وہ اداروں کی ہے. انہی کے پاس وہ اختیارات، وہ کلاؤٹ اور وہ مطلب ہے کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے کہ ان پولیٹیکل پلیئرز کو بٹھائیں اور مسئلے کو حل کرائیں. اس کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے اگر آپ یہ تصور کریں کہ یہ حکومت 1 سال اور چلے گی تو بڑا اچھا ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا. تو اس کا ریزولوشن کا ایک ہی طریقہ ہے جو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو ادراک ہے اس بات کا کہ جی الیکشن کا اعلان کم از کم ہو اور ایک صحیح معنوں میں کہتے ہیں نا ایک غیر جانبدار کیئر ٹیکر حکومت آئے. اور ظاہر ہے کہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب 29 نومبر کو ریٹائر ہونے والے وہ چاہیں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ اس مسئلے کو حل کر کے جائیں، نہ کہ اپنے نئے چیف کے لیے چھوڑ کے جائیں. تو وہ اپنی لیگیسی میں وہ غالباً مسئلہ چھوڑنا پسند نہیں کریں گے بلکہ وہ چاہیں گے کہ میں جاتے جاتے یہ کرائسس حل کراؤں. اور اسی صورتحال میں آپ دیکھیں جاتے جاتے میں عرض کروں کہ نواز شریف صاحب نے جو اپنی بڑے دنوں بعد انہوں نے آ کے گفتگو کی لندن میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا کر، تو اداروں میں اس کے حوالے سے بھی تشویش ہے
کہ انہوں نے ٹھیک ہے زیادہ پرائمری ٹارگٹ بتایا عمران خان کو، لیکن جو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کی داستان بیان کی اس میں جو ہے ان کا نشانہ کوئی اور نہیں تھا، پاکستان کے ادارے تھے اور اس کی قیادت تھی. انہی سے وہ سوال کر رہے تھے، انہی سے وہ جواب چاہتے ہیں، اور انہی سے وہ کہتے کہ جی انصاف کون کرے گا، کیسے ہوگا. تو یہ مطلب ہے کہ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے، خواہش کرنی چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ تصادم کی طرف نہ جائیں، بلکہ اس سے پہلے سیاسی طور پر حل ہو سکے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.